نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم A very warm welcome to you all. آج ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکچر نمبر 25 ہے. گزشتہ نشست میں لیکچر نمبر 24 میں رمضان میں جو میں نے اپلوڈ کیا تھا طائف کا واقعہ میں شروع کیا تھا، تو انشاءاللہ ہم وہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. لیکن چونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہماری لاسٹ سیرت کی کلاس ہوئے، رمضان مبارک کی نسبت سے ہم کلاسز نہیں لے پائے تھے، تو انشاءاللہ آج ہم اپنا سلسلہ وہیں سے جاری کریں گے جہاں سے ہم نے روکا تھا. تو چلیے اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں. آپ سبھی بھی درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے سیرت کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اظہار ہوا تو دین اسلام کو پھیلانے کی کوشش کے 3 مرحلے تھے جس کے بارے میں ہم اب تک دیکھتے آ رہے ہیں. تو پہلے 2 مرحلے، سب سے پہلا مرحلہ تو یہ تھا جس میں چھپتے چھپاتے دین کی دعوت دی گئی، دوسرے مرحلے میں کھلم کھلا دعوت دی گئی نا. اب تیسرے مرحلے میں کیا ہوا اس کی ہم گفتگو کرنے لگے ہیں. تو تیسرے مرحلے میں سب سے پہلا واقعہ جو پیش آتا ہے سیرت کے حوالے سے وہ ہے طائف کا واقعہ کہ طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے گئے تو کیا واقعہ پیش آیا. تو اس کا کچھ حصہ ہم نے گزشتہ نشست لیکچر نمبر 24 میں بھی کیا تھا، بٹ کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے تو میں دوبارہ اس کو دہراتی ہوئی آگے بڑھوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف میں، اس کو ہم سننے لگے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر کب گئے تھے؟ اگر آپ تاریخ کے حوالے سے دیکھیں گے تو یہ شوال 10 نبوت میں. تو 10 نبوت کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ دہراتی چلوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے نبوت کا مطلب کیا ہے. پہلی نبوت، دوسری نبوت، جیسے ہم بتاتے رہتے ہیں سیرت کے حوالے سے، سیرت میں آتے رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اظہار ہوا ہے 40 برس میں، اور اس کے بعد سے جو سال گزرے ہیں اس کو نبوت کے سال کہا جاتا ہے نا، نبوی سال کہا جاتا ہے. تو 10 نبوی جب ہم کہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس سمے 50 برس کی تھی اور نبوت کا اظہار ہو کر 10 سال ہو چکے تھے. تو نبوت کا اظہار ہونے کے بعد کا جو 10واں سال تھا اس کے شوال میں یہ پیش آیا ہے. تو اگر جو اے ڈی والا کیلنڈر ہوتا ہے اس کے حساب سے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جون 1980 میں یہ واقعہ پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. یہ مکے سے تقریباً 60 میل کی دوری پر ہے. تو طائف جو ہے شہر، یہ مکے سے تقریباً 60 میل کی دوری پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی. تو ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قربانیاں ہیں امت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے لوگ دین اسلام سے بیزار ہو گئے، آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا کہ وہاں کے لوگ اگر ایمان لا لیتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو کافی قوت مل جائے گی، یہ سوچ کر. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام جو ہے ان کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے مومولے بیٹے بھی کہلائے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ نام کی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام بھی ہیں، اور آپ ہی کے پاس وہ رہنا چاہتے تھے تو آپ کے منہ بولے بیٹے بھی ان کو کہا جاتا ہے. تو راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے تھے. تو پیدل سفر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے تو پیدل جاتے وقت جتنے بھی قبیلے راستے میں تھے سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی. جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے اور جن کے نام یہ تھے عبد یلیل،
مسعود اور حبیب، یہ 3 نام تھے ان کے. یاد رکھیں مکہ مکرمہ بیسیکلی جو جزیرہ عرب تھا، اسپیشلی ہم سمجھے مکہ اور مدینہ طائف، یہ آس پاس کے جو مقامات ہیں جزیرہ عرب کے، یہاں کے لوگ جو تھے ان کے نام آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں جیسے ہی نام آپ کو سیرت کے حوالے سے بنتے ہیں، لیکن یاد رکھیں انہیں مشرک کہا جاتا ہے. مشرک کسے کہتے ہیں؟ وہ جسے اللہ کے اوپر بھی یقین ہو لیکن اللہ کے ساتھ وہ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرائے، اسے کہتے ہیں مشرک. تو اسلام میں دائرہ اسلام سے خارج ہے کافر بھی، جو اللہ کا منکر ہے وہ تو ڈائریکٹلی کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن یہ جو منکر یعنی مشرک ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، جسے مشرک کہا جاتا ہے، یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو یہ تینوں بھائی جو تھے یہ قبیلے ثقیف کے تھے. ان تینوں کے نام سے بتائیں. تو یہ تینوں حضرات جو تھے یہ تینوں بھائی تھے اور اس قبیلے کے سرداروں میں سے تھے. تو ان تینوں کے والد کا نام عمر بن عمیر ثقفی تھا. اور ان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی، ان کی دین اسلام کی لانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی. جواب میں ایک نے کہا وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو. کہ عرب کا یہ مزاج تھا کہ وہ مہمان نوازی کے لیے بہت مشہور تھے، اور جو بھی سائل ہو اس کے لیے آنے والے کا وہ اچھی انداز سے جواب دیتے تھے، اور اس کی کھانے کی ضیافت اور جو ہوتی ہے نا، جو جس کو آپ کہیں اگر انگلش میں تو ہاسپٹیلٹی جو ہوتی ہے، کہ وہ کوئی بھی آنے والے کا اچھے سے خیال رکھتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی لحاظ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں یہ کہا. ایک بھائی نے یہ کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑ دے گا اگر اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہو، معاذ اللہ. دوسرے نے کہا کہ کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا نبی بنانے کے لیے؟ آپ دیکھیں گے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا، اور دین ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا، بہت مشکلوں کے بعد ہم تک دین پہنچا ہے. اور ہم انڈیا میں رہتے ہوئے ہم تک دین پہنچا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے کتنی قربانیاں دی ہوں گی نا. جزیرہ عرب میں آیا تھا، پھر وہاں سے ہوتے ہوتے ہم تک دین پہنچا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو دین ملا ہے یہ بہت قیمتی ہے. تو دوسرے نے ایسا کہا کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا، معاذ اللہ. اور تیسرے نے کہا کہ میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گاڑا رکھا ہے تو پھر یہ مجھے تم سے پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے. تو تیسرا شخص تو بات ہی کرنے سے انکار کر دیا، اس نے یہ کہہ کر کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ پر عذاب آئے گا، اور اگر تم معاذ اللہ جھوٹے ہو، اللہ پر جھوٹ گاڑ رہے ہو، تو پھر تم سے بات کرنا میں نہیں چاہتا. تو یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا کہ تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے پس پردہ ہی رکھنا. پس پردہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جو ان کے بیچ میں گفتگو ہوئی ہے، ان کے درمیان میں گفتگو ہوئی ہے، وہ انہی تک رہے، دوسروں کو معلوم نہ ہو. کیونکہ اگر آپ دیکھیں یہ اس کے حکمت آپ سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو منع کرنے کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ مکے کے جو مشرکین تھے، مکے کے جو سردار تھے، وہ انتہائی ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر پہلے سے ہی. اگر ان کو مزید پتہ چل جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں بھی یہ واقعات پیش آئے ہیں اور ایسا ان کے ساتھ انہوں نے رویہ برتا ہے، تو ان کو اور ہمت مل جاتی نا مسلمانوں کو ستانے کے لیے. تو بس اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے ہی تک رکھنے کے لیے کہا. لیکن
ان لوگوں نے یہ بات نہیں مانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن قیام فرما تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ تو اللہ بجائے اس کے وہ مہمان نوازی کرتے ہیں اور دوسرے قبیلے سے، دوسری جگہ سے اپنے پاس آئے ہوئے مہمان کی تیمارداری کرتے، اس کے بجائے انہوں نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا معذرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو شہ دے دی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو یہ آبوشے گالیاں دیتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے اور شور مچاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تک ہی رکھنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے کیا کیا، جو بدماش شریر لوگ تھے اور بتاتے ہیں کہ جو بچے تھے تمام کو انہوں نے بتا دیا، تو وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھالیاں پیٹتے تھے، تانے دیتے تھے۔ بات صرف یہاں تک ہی نہیں تھی بلکہ وہ پتھروں سے مارنے بھی لگے۔ اور زید بن حارثہ جو ساتھ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کبھی دائیں ہوتے، کبھی بائیں ہوتے، کبھی آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے، لیکن کیونکہ پتھریں ہر طرف سے آ رہی تھی، بتایا یہ جاتا ہے کہ طائف کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک میں خون اس قدر بھر گیا تھا کہ آپ کے جوتے خون میں لت پت ہو گئے تھے۔ جیسے کہ آپ کیچڑ میں اگر پیر رکھتے ہیں تو آپ کا پیر کیسے ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے خون کے جم جانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید زخمی کیا گیا، آپ سمجھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیوں اور بدزبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تربتر ہو گئے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی۔ تو کیونکہ زید بن حارثہ ڈھال کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان پتھروں کی وجہ سے ان کو بھی بہت شدید وہ بھی زخمی ہوئے، ان کو بھی مار لگا سر پر۔ بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیہ کے بیٹوں اتبا اور شیبہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ تو جو ربیہ تھا اس کے 2 بیٹے تھے، اتبا اور شیبہ، تو یہ سارے مشرک تھے۔ تو لیکن کیونکہ قرابت داری کا رشتہ تو تھا ان سے، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے اور ان کے باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ باغ جو تھا یہ تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا طائف سے۔ تو آپ سمجھیں، دیکھیں شہر سے باہر نکلنے کے بعد بھی، طائف سے باہر نکلتے نکلتے بھی اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان شریروں بدماشوں نے تکلیفیں دی، اذیتیں پہنچائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین کے پاس پناہ لینا پڑا۔ تو یہ جو باغ تھا یہ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلے گئی۔ تو جو بھیڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آئی تھی وہ واپس چلی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ربیہ کے بیٹے اتبا اور شیبہ کا باغ تھا، اور اتبا اور شیبہ مکے کے بڑے نام لیوا سرداروں میں سے تھے نا، بیٹوں اس کے بیٹے تھے، تو ان کا بڑا رعب تھا، تو وہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ جب واپس چلے گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیکا لگا کر انگور کے بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔
कदरे इत्मीनान हुआ, यानी कि वो लोग जब चले गए कदरे इत्मीनान हुआ तो दुआ फरमाई, जो दुआए मुस्तज़फ़ीन के नाम से मशहूर है। मैं इंशाल्लाह इस दुआ को भी अभी आपके सामने पढ़ूंगी, उसका बेसिकली तर्जुमा पढ़ के सुनाऊंगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ मांगी थी। तो इस दुआ को दुआए मुस्तज़फ़ीन कहा जाता है। बड़ी बेहतरीन दुआ है, इंशाल्लाह अभी हम उसको देखेंगे। तो उस दुआ के एक एक फिक्रे से अंदाजा किया जा सकता है कि ताइफ में इस बदसलूकी से दो चार होने के बाद और किसी एक भी शख्स के ईमान ना लाने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर गमगीन थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसासात पर हुज़्न व आलम और गम व अफसोस का किस कदर गलबा था। तो ये जो दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, इसको जब हम पढ़ते हैं, जब सुनते हैं तो पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी तकलीफ में थे। तो आप भी दिल के कानों से सुने और इमेजिन करें कि उस वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरीके से इन्होंने तकलीफ पहुंचाए और क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि माफ़ करने की आप समझे एबिलिटी थी, कितनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह ने सब्र रखा था, पेशेंस दिया था कि इतनी तकलीफ पहुंचाने वालों को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शदीद तकलीफ पहुंचाने वालों को भी अजाब देने या उन्हें उन पर कोई बद्दुआ नहीं दी। तो हम दुआ का मुलाहिज़ा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरे इलाही मैं तुझसे ही अपनी कमजोरी और लोगों के नजदीक अपनी बेकदरी का दिल के कानों से सुने, ताकि इस दुआ से हमें भी पता चले कि कितनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची थी। इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के लिए काम करना नहीं छोड़ा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माफ़ करने का जज्बा भी आप यहाँ से देखें। और ये भी देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें यही सीखना चाहिए कि अल्लाह की रहमत से हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए ना। तो बरे इलाही मैं तुझसे अपनी कमजोरी और बेबसी और लोगों के नजदीक अपनी बेकदरी का शिकवा करता हूँ। तो अल्लाह से शिकवा कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अरहमर राहिमीन, तू कमजोरों का रब है और तू ही मेरा रब है, तो मुझे किसके हवाले कर रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ही से ये कह रहे हैं कि अल्लाह के आप ही तो कमजोरों के रब है और आप ही मेरे रब है, और आपने मुझे किन के हवाले कर दिया। क्या किसी बेगाने के जो मेरे साथ टुंडी से पेश आए, यानी कि ये सारे लोग बड़े ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं था ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मेरे मामले का मालिक बना दिया है, यानी कि ये लोग जो थे ये बड़े ऐसे रवैया उनका था कि गोया वो अपने आप को फोर्स किया करते थे ना कि मुसलमानों को तकलीफें पहुंचाना, अजियतें पहुंचाना। ये कौन कर सकता है? जो पावर में होता है ना, जिसके पास इख्तिदार होता है, वही डिसीजन भी लेने वाला होता है। जैसे कबीले के सरदार हो गए, जो वो कहते हैं उनकी ही बात मानी जाती है। तो इनके हवाले आप मुझे कर रहे हैं, यानी किसी दुश्मन की जिसको तूने मेरे मामले का मालिक बना दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से सवाल कर रहे हैं, अगर मुझ पर तेरा गजब नहीं है तो मुझे कोई किसी की भी परवाह नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए इतनी कोशिशों के बाद भी अपनी ही बेबसी को अल्लाह के सामने हाजिर कर रहे हैं। इसी इससे ये पता चला कि हम जब दुआ करते हैं तो इंसान को चाहिए कि अपनी बेबसी, आजिज़ी और इनकिसारी अख्तियार करे, अल्लाह को बताए कि हम कितने बेबस हैं और कितने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के तलबगार है, कि चाहे वो देखिए हम तो नॉर्मल इंसान हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इमामुल अंबिया है, जो खातिमुन नबीयीन है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, वो तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी बेबसी के बारे में शिकवा कर रहे हैं, तो हम कहाँ हैं ना। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये
یہ دکھائیں کہ ہم اللہ کے کتنی مدد کے طلبگار ہیں نا، کہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی کہ اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے، یہ جو بھی ہوا اس سے اگر آپ ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے. یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ عافیت، اسی لیے کہا جاتا ہے نا انسان کو ہمیشہ عافیت کی دعا کرنا چاہیے. عافیت کا مطلب کیا ہے؟ عافیت کا معنی یہ بتایا جاتا ہے جسے ہم مغفرت کہتے ہیں. مغفرت ہمارے گناہوں کی معافی ہے. عافیت یہ ہے کہ آپ کی دنیا کے آخرت کے ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی بہتری کا معاملہ فرمائے، آپ کے گناہوں کا کوئی ریکارڈ ہی نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو جنت نصیب کر دے. دنیا کے بھی معاملوں میں آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ پیش آئے، اور آخرت کے مرحلوں میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں. اسی لیے چاہیے کہ عافیت ہمیشہ ہم اللہ سے مانگے، ہر چیز میں، صحت میں، زندگی میں، دنیا کے کاموں میں بھی عافیت مانگنی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آخرت کے جو مرحلے ہیں ان کے لیے بھی جب ہم دعا کرتے ہیں تو عافیت کی دعا کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری عافیت جو ہے وہ میرے لیے زیادہ کشادہ ہے. میں تیری چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئی. تو اللہ کے نور کے وسیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. دیکھیں کتنی پیاری اور بہترین دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے چہرے کے نور سے، یعنی کہ آپ جب یہاں پہ دعا میں سن رہے ہیں کہ اللہ کے چہرے کا نور، تو آپ یہ مت سمجھیں کہ جیسا ہم انسانوں کو فزیکل فیس کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے سبحان ہے، لیکن یہاں پہ اللہ کے نور کو بتانے کے لیے چہرے سے مراد جو ہے، یہ سمجھیں کہ اللہ کا جو نور ہے اس سے ہر اندھیرا روشن ہو جاتا ہے نا. جو گمراہ ہوتا ہے وہ ہدایت پا لیتا ہے، جو مسکین ہے، جو مشکلوں میں مبتلا ہے، اسے آسانی مل جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی نور سے، جو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا آخرت کے معاملات درست ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ میں اس چہرے کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئی اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے. تو اللہ کے غضب سے معاف کرنے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. یا تیرا اتباع مجھ پر وارد ہو، یعنی کہ عذاب مجھ پر وارد ہو، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان ساری چیزوں سے. تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ ہی کی رضا چاہتا ہوں. یہ لوگ میں نے طائف میں ان کو دعوت دی، دین اسلام کی طرف بلایا، لیکن یہ دین اسلام کی طرف نہیں آئے. لیکن میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں صرف آپ ہی کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو ہمارا کام بن جائے گا نا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کریں، ہر عمل ہم جب کریں تو اپنی نیتوں کو درست کریں، اخلاص و للہیت اس میں پیدا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کریں، چاہے وہ دنیا کا کام ہو، چاہے وہ دین کا کام ہو. اسپیشلی دین کا کام ہو، اللہ ہی کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کی کوئی بھی عمل میں ذرا بھی ریاکاری آ جاتی ہے، ریاکاری سے مراد کیا ہے؟ شو آف جسے ہم کہتے ہیں، کہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، میرے ایک آنے کی وجہ سے لوگ مجھے پریز کریں. تو اگر آپ کا انٹینشن یہ ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرمائیں گے کل قیامت کے دن کہ تمہارا جو منشا تھا، تمہاری جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی. تمہیں دنیا میں لوگوں نے اچھا کہا، تمہیں دنیا میں تم جو چاہتے کہ لوگ تمہیں کہے وہ کہا،
اب تمہارا کوئی آخرت میں اس کا اجر نہیں ہے، وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر کام صرف اور صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ ہی کی رضا مطلوب ہو نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا میں یہی فرما رہے ہیں کہ تیری ہی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں، یعنی کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، ہدایت دینے والی، گمراہ کرنے والی، مردے کو زندہ کرنے والی، ہر چیز پر قدرت اور ہر چیز کرنے کی قابلیت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو ہے۔ اسی لیے بڑے فرماتے ہیں کہ ہم جب دعا کرتے ہیں نا تو ہمیں اس طریقے سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و صلوات بھیجیں، پھر اپنی دعا کریں، یعنی کہ اپنی جو تکلیفیں ہیں، جو مجبوریاں ہیں، جو ہم اللہ سے چاہتے ہیں، گڑ گڑا کر ہم اللہ سے مانگیں، پھر دوبارہ ہم جب دعا کو ختم کرنے لگے تو دوبارہ بھی ہمیں چاہیے کہ درود و صلوات پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ آپ as simple as لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ جو کلمات ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے والے کلمات ہیں، تو اللہ کی بزرگی کو بیان کرنے والے کلمات ہیں، ایسے کلمات کو آپ اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، کیونکہ ہم نے وہ بتاتے ہیں کہ بڑے بتاتے ہیں کہ جو دعا کی شروعات میں اور آخر میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا نا، تو وہ دعا جو ہے آسمانوں تک، اللہ کے نزدیک جہاں پہ اللہ دعا قبول کرتے ہیں، مطلب جو ہماری دعا عرش الہی تک جاتی ہے، وہ وہاں تک نہیں پہنچتی۔ اسی لیے بتاتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی دعاؤں کے شروعات میں اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ درود پاک کے درمیان کی گئی دعا کو ہمیشہ ہمیشہ قبول کرتے ہیں۔ تو یہ دعا تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے کے بعد دعا مانگی تھی۔ تو آپ نے دیکھا، مجھے تو آج سے بتاتے ہوئے ہی بہت ایموشنل فیل ہو رہا ہے کہ اتنی کنیکٹنگ یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبھی کو اسی طریقے سے اللہ سے مانگنے والا بنائے، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبھی کی دعاؤں کو قبول کرے، آمین۔ تو یہاں پر ہوا یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے واقعے کے بعد وہاں پر اس باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیہ کے بیٹوں نے اس حالت زار میں دیکھا، یعنی کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہ رہا تھا نا، اتنی آپ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ تو اس حالت میں جب آپ کو ربیہ کے بیٹوں نے، عتبہ اور شیبہ نے دیکھا، تو ان کا بھی جذبہ خرابت، کیونکہ وہ رشتہ دار ہی تو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں حرکت پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام تھا جس کا نام عداس تھا، اس کو بلا کر کہا کہ اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے دو۔ جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بسم اللہ کہا تو عداس جو تھا، جو غلام تھا ربیہ اور ربیہ کے جو بیٹے تھے عتبہ اور شیبہ کا، تو اس نے کہا کہ یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو عداس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اور تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں، نینوا کا رہنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم مرد صالح یونس بن متی کے بستی کے رہنے والے ہو، تو یونس علیہ السلام کی بستی نینوا کے رہنے والے ہو۔ تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس نے جب بتایا نا کہ میں عیسائی ہوں اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین انداز سے اس کو بتایا. دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اچھا تم یونس علیہ السلام کے شہر نینوا کے رہنے والے ہو. تو عداس نے پوچھا کہ آپ انہیں کیسے پہچانتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ میں بھی نبی ہوں اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے. تو یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسا دیا، یعنی کہ اس نے دین اسلام کو قبول کر لیا. اب دیکھیں وہ بڑے بڑے سرداروں کو ہدایت نہیں ملی جو طائف میں تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خادم جو انگور لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس باغ میں، اس کو اللہ نے ہدایت دے دی. اس سے پتا چلا کہ ہدایت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے. اللہ جسے ہدایت دے وہی نیک اعمال کر سکتا ہے اور وہی دین کی طرف راغب ہو سکتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے دین اسلام کا کام کرنے کے لیے. دین اسلام سے وابستہ جو بھی محفلیں ہوتی ہیں ان میں شریک ہونے کے لیے جب اللہ آپ کو چن لیتا ہے تو آپ کو اپنے آپ کی وہ خوش نصیب سمجھنا چاہیے. کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے اوپر 70 سے زیادہ بار رحم کی نظر اللہ کسی بندے پر ڈالتے ہیں تب اسے ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی، ایسی باتیں سننے کی توفیق نصیب ہوتی ہے. اور یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں نا، ابھی تو ہم آن لائن کنڈکٹ کر رہے ہیں، ہم ایک جگہ جمع نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ مجلسیں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ حدیث مبارک میں ہے کہ فرشتے ایسی مجلسوں کو ڈھانک لیتے ہیں اور یہ سلسلہ زمین سے لے کر عرش تک چلا جاتا ہے. جب ہم مجلس سے فارغ ہو جاتے ہیں اور جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بجز اس کے کہ ہر چیز جاننے والے ہیں، عالم الغیب ہے نا، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں یا رب ذوالجلال ہم فلاں مجلس سے آ رہے ہیں جہاں پر آپ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کس چیز کے طلبگار ہیں نا، یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرشتے یہی بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ لوگ جو تھے یہ اسی نسبت سے جڑے ہوئے تھے دین اسلام کو سیکھیں، اور پھر ان کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ ان ساری چیزوں کو سیکھنے اور ایسی مجلسوں میں جڑنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جنت میں جانے والے بن جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انہوں نے آپ کی جنت کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ اس کی خواہش کرتے کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں اور وہ عمل کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان سے دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے اور کس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، وہ اسی چیز سے پناہ مانگتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہر دین اسلام کے ریلیٹڈ ہم جو بھی مجلس اٹینڈ کرتے ہیں الٹیمیٹ گول تو ہمارا یہی ہوتا ہے نا کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں اور جہنم کی آگ سے ہم محفوظ رہ جائیں. تو جب فرشتے بتاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کے بندے یہی چاہتے تھے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے یہی فرماتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ معافی مانگتے اور اس سے بھی زیادہ جہنم کی آگ سے بچنے کی دعائیں مانگتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم گواہ رہو کہ میں نے ان تمام کی جو بھی مجلس میں حاضر تھے ان تمام کی مغفرت کر دی اور انہیں جنت میں جانے کا پروانہ مل جاتا ہے. تو ایسی مجلسوں میں جڑنا گویا ہماری مغفرت کا سبب بنتا ہے. چلیں تو میں بتا یہ رہی تھی آپ سے کہ دیکھیں کہ عداس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی اور عداس نے دین اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا اور وہ دائرہ اسلام میں آ گیا. تو عداس نے جب دین اسلام قبول کر لیا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
سر مبارک اور ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا۔ تو یہاں یہ دیکھ کر ربیہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا، لو اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ معاذ اللہ، دیکھیں کس طریقے سے ان کی ذہنیت تھی۔ یہ جو تھی نا سارے مشرکین، انہوں نے اب یہ کہنے لگے کہ اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا، یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا، میرے آقا، روح زمین پر اس شخص سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ تو عداس آقا اپنے مالکوں کو کہہ رہا ہے جو عتبہ اور شیبہ تھے، تو اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس شخص نے، عداس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور انہوں نے مجھے جو باتیں بتائی ہیں یہ کوئی سچے نبی کے علاوہ کوئی اور بتا ہی نہیں سکتا۔ ان دونوں نے کہا، دیکھو عداس، کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ تو وہ عداس کو کہنے لگے کہ تمہارا دین یعنی عیسائی مذہب کے تم ہو، تمہارا دین اس کے دین سے جو یہ لے کر آئے ہیں اس سے بہتر ہے۔ تھوڑی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اس باغ میں ٹھہرے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے تو مکے کی راہ پر چل پڑے۔ غم و عالم کی شدت سے طبیعت نڈھال اور دل پاش پاش تھا، یعنی کہ آپ دیکھیں اس واقعے کے پیش آنے کے بعد اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تھی کہ بڑے آپ نڈھال پڑ گئے تھے۔ قرن منزل پہنچے یعنی مکہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے بھی تھے۔ تو یعنی کہ وہ جب راستے میں تھے، تقریباً اب منزل کے قریب تھے، آپ سمجھیں، جب وہ جا رہے تھے تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 فرشتوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو وہ اہل طائف کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام 2 فرشتوں کو لے کر آئے تھے، اور یہ فرشتے کون سے تھے؟ وہ پہاڑوں، جو 2 پہاڑ تھے جس کے بیچ میں یہ طائف کا شہر واقع تھا، وہ کہنے لگے کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان 2 پہاڑوں کو ملا دیں تاکہ یہ طائف کے لوگ اسی میں پس جائیں۔ تو اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ تو انشاءاللہ ہم آگے سیرت کے حوالے سے جو ہماری کلاسز چل رہے ہیں اس میں آگے احد کا واقعہ بھی آئے گا۔ احد کے واقعے میں بس آپ سے یہاں پر اتنی ہی بات بتاتی چلوں گی کہ احد کا واقعہ جو تھا اس میں شروعات میں مسلمانوں کو کامیابی مل رہی تھی، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ سمجھیں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور جو مشرکین مکہ تھے وہ غالب آ گئے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا احد کے دن سے، اس دن جب مسلمانوں کو شکست ہوئی، اس سے بھی زیادہ سنگین، زیادہ کوئی اور دن رہا ہے آپ کی زندگی میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس میں گھاٹی کے دن 2 4 ہوئے، جب میں اپنے رب کو عبد یلیل بن خلال کے صاحبزادے پر پیش کیا، مگر انہوں نے میری بات منظور نہ کی، تو میں غم و عالم سے نڈھال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے قرن صالب پہنچ کر ہی افاقہ ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طائف کا مکمل واقعہ بیان کیا۔ اسی کی نسبت سے ہمیں طائف کا مکمل واقعہ ابھی پتہ ہے اور سیرت کی کتابوں میں اسی وجہ سے یہ واقعہ لکھا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بتایا اس میں ساری ڈیٹیلز ہیں، اسی کو ہم دیکھنے لگے۔ پیچھے واقعہ کیا تھا یہ بیان کر دیا گیا، لیکن حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر کس طریقے سے روایت ہے اور کس طریقے سے یہ واقعہ لکھا گیا اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں میں نے سر اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگان ہے۔ میں نے بغیر دیکھا تو اس میں جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سیرت کے حوالے سے آپ کو جگہ جگہ پر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن ہی میں تھے، جب چھوٹے تھے، تبھی سے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ایک بادل ہمیشہ سایہ دیا ہوتا تھا، اور یہ بظاہر نظر بھی آیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ آپ نے دیکھا نا، ہم نے پچھلے نشستوں میں جب ابو طالب آپ کو آپ کے ساتھ تجارتی سفر پر لے گئے تھے، تو بریحر جو راہب تھا، عیسائیوں کا بڑا جو راہب تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو دیکھ کر یہ پہچان لیا تھا کہ یہی وہ آخری نبی ہیں، بحیرہ راہب جو تھے۔ تو یہی میں بتانے لگی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو انہوں نے مجھے پکار کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی، اللہ نے اسے سن لیا۔ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جو حکم دینا چاہیں دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں، اگر چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالوں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنے کا بھی جذبہ آپ دیکھیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے کتنے ہوپ فل ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ انسان کو کوئی فیوریبل آؤٹ کم یا فیوریبل حالات نظر نہیں آ رہے، لیکن اتنی شدید تکلیف کے بعد بھی پورا یقین ہے اللہ کی ذات پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی اولاد میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو دین اسلام کے لانے والے ہوں گے اور یہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ طائف کے شہر سے آگے آنے والی نسلوں میں بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کے نتیجے میں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یگانہ روزگار شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں کہ آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بھی کوئی برائی کی دعا نہیں کرتے کہ ان کو، یعنی پہاڑوں کے جو فرشتے آ گئے تھے وہ کچل دیتے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دے دیتے کہ ہاں انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، تم ان پہاڑوں کو ملا دو، تو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پر روکنے والا نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے اختیار دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو کہیں گے فرشتے ویسے ہی کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اللہ کے ساتھ ہوپ فل ہوتے ہوئے یہ دعا مانگی اور یہ کہا، تو اللہ نے پھر ویسے ہی کیا۔ تو اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہمیں پتہ چلتے ہیں، اور کتنی خوبصورت آپ کی شخصیت تھی یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ بہرحال اب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا، اور غم و عالم کے بعد
تھی وہ چھٹ گئی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف محسوس ہو رہی تھی جب اللہ کی طرف سے مدد کے لیے فرشتے آئے اور انہوں نے یہ سب کہا، تو جو غم کے بادل تھے وہ چھٹ گئے، یعنی کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوپ فل تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آگے چل کر دین اسلام کو بھی غالب کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلہ میں جا فروش ہوئے، یعنی کہ مکہ مکرمہ سے پھر ہجرت کا جو واقعہ ہے، نخلستان جسے کہا جاتا ہے جہاں کھجوروں کے جھاڑ ہوتے ہیں نا، نخلستان جو مدینہ منورہ تھا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹیمیٹلی رہے ہیں۔ تو یہاں دو جگہ قیام کے لائق ہیں، ایک السیل الخبیر اور دوسرے زیمہ، کیونکہ ان دونوں ہی جگہ پانی اور شادابی موجود ہے، لیکن کسی مخاز سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کس جگہ قیام فرمایا تھا۔ تو یہ دو جگہ بیچ میں جب آتے ہیں مکہ مکرمہ کو، تو یہ دو جگہیں جو بھی ہم نے پڑھی، یہ دو جگہیں ملتی ہیں، لیکن ان میں سے کون سی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہیں اور قیام فرمایا ہے، اس کی واضح دلیل نہیں ملتی۔ تو وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام چند دن رہا۔ اس دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی، جس کا ذکر قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے، ایک سورہ الاحقاف میں اور دوسرا سورہ جن میں۔ سورہ الاحقاف کی آیتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا قومنا عجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويعقركم من عذاب عليم۔ تو یہ سورہ الاحقاف کی آیتیں ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اور جب کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو بھیجا کہ وہ قرآن سنیں، تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ، یعنی کہ فرشتے وہاں سے گزر رہے تھے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کر رہے تھے تو جب انہوں نے یہ سنا، قرآن کی آیتیں سنی، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ رک جاؤ، یہاں پر یہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے اس کو تو ہم نے پہلے سنا نہیں ہے۔ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے، یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت لی، وہ دین اسلام انہوں نے قبول کیا، اور پھر اپنے لوگوں میں یعنی کہ جنوں میں جب واپس گئے ان کو عذاب قبر سے اور حشر سے ڈرانے والے وہ بنے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے اور حق اور راہ راست کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں جن ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ نے قرآن میں مینشن کیا ہمارے لیے۔ تو آپ دیکھیں جب انسانوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا طائف کے واقعے میں، اللہ نے جنوں کو دین اسلام قبول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تک دین کو پہنچایا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، صرف ہم انسانوں ہی کے نبی نہیں ہیں، جنات کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں، اور آپ کی بتائی ہوئی دین اسلام کی جو باتیں ہیں وہ ان کے لیے بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات مان لو، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔
اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا ان کی تصدیق کرنے کی وجہ سے۔ تو جب انسانوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنوں کے ذریعے سے دین اسلام قبول کروا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ایک طریقے سے آپ سمجھیں تسلی دی، اطمینان ملا نا کہ کوئی تو دین اسلام کو قبول کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو جنوں کا دین اسلام لانے کا واقعہ ہے اس سفر کے آخر میں، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے، وہاں پر جب جنہوں نے یہ سنا تو دوسرا جو اس کا ذکر ملتا ہے وہ ہے سورہ جن کی آیتوں میں ذکر ملتا ہے کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کر سکتے۔ تو یہاں سے لے کے 15ویں آیت تک غالباً جو یہ سورہ جن کی ہیں، وہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت بھی فرمائی اور اس میں ان کے دین اسلام کو قبول کرنے کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، ان کے سائق و سبق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہ ہو سکا تھا، بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہو سکے۔ تو جب جنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر انہوں نے بیعت کی تھی تو وہ جن اپنے اصلی شکل میں تھے یا نہیں تھے، اور وہ جن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں تب نہیں پتا تھا۔ بعد میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ وہ جن تھے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت لی تھی اور پھر انہوں نے اپنی قوم میں جا کر اس طریقے سے دعوت دی ہے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ لوگ اصل میں جن تھے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت ہوتی رہی، یعنی کہ وہ وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور دین اسلام کی باتیں سیکھ کر جاتے اور اپنی قوم میں، اپنے لوگوں میں جو دوسرے جنات تھے ان میں دین کا کام کرتے۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس واقعے کے بعد سے وہ دین اسلام کی طرف راغب ہوئے، اس سے ہی پتہ چلتا ہے۔ جنوں کے آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں، اور اس بات کی وضاحت بھی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بعد اور اس واقعے کے حوالے سے بہت سی آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تسلی دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بتایا ہے کہ دین اسلام کو روکنے والی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی اور دین اسلام ہی غالب ہوگا۔ تو چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَا يُجِيبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جو اللہ کے داعی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز ہے بھی نہیں، اور ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔
یعنی کہ اس سے ہمیں بھی پتا چلا، ہمارے لیے بھی سیکھ ہے نا، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اس کو نہیں مانتے، وہ کھلی گمراہی میں ہے، اور ان کو کوئی کارساز نہیں ہے اللہ کے سوا۔ ان کو اگر اللہ چاہے تو اللہ بخشش دیں، لیکن ان کے اعمال کے عوض وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ وہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اگر انہیں معاف کرنا چاہے تو اللہ معاف کر دے، لیکن ان کے اعمال کی وجہ سے تو وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ حَرَبًا۔ ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ ہم بھاگ کر اس سے بھاگ کر ہی اس کی پکڑ سے عاجز کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک انسان سے، ہر ایک جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب و کتاب لینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے نا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہو تو تم وہاں چلے جاؤ جہاں پہ اللہ کی پکڑ تمہیں نہ پہنچے، لیکن اگر ایسی کوئی جگہ تم حاصل نہیں کر سکتے، ایسی کوئی جگہ تم جا ہی نہیں سکتے اس دائرے سے، تو پھر اس کلام کو قبول کرو جس کو اللہ نے بھیجا ہے، اور اگر تم نہیں قبول کرتے تو پھر اس عذاب سے جو کافر و مشرکین کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس سے جگہ جگہ قرآن مجید میں ڈرایا گیا ہے۔ اس نصرت اور ان بشارتوں کے سامنے غم و عالم اور حزن و مایوسی کے وہ سادے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تھالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھائے تھے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان ساری آیتوں کو نازل فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم مصمم فرما لیا کہ اب مکے پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرم جوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ یہی موقع تھا جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کیسے جائیں گے جبکہ وہاں کے باشندے یعنی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا ہے۔ اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا۔ دیکھیں آپ پتہ چلتا ہے جب حالات ہمارے فیور میں نہیں ہوتے اور ہمیں کوئی اسباب بنتے نہیں دکھائی دیتے، تب بھی اللہ کے نبی کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ ہوپ فل رہنا چاہیے اللہ کی ذات میں نا۔ تو جب زید بن حارثہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ مکے کے لوگوں نے تو ہمیں نکال دیا، ہم وہاں سے باہر آ چکے، تو ہم واپس کیسے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو یعنی کہ جو حالت میں مسلمان ہیں، جو حالت میں میں ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی نہ کوئی راز ضرور نکال دے گا۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا، یعنی کہ جو دین اسلام کے کام میں لگ جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مدد ضرور کرتا ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب فرمائے گا، یعنی دین اسلام کو ان تمام پر غالب فرمائے گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکے کے قریب پہنچ کر کوہ ہرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ پھر خزاع کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریق کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے۔ تو یہ شخص ہے جس کا نام ملتا ہے اخنس بن شریق۔ تو یاد رکھیے سیرت کے حوالے سے ہمیں جگہ جگہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو بڑے مکے میں انفلوئنشل پرسنالٹیز ہوتے تھے نا، جو بڑے سردار لوگ ہوتے تھے، ان کو یہ ایبلٹی تھی، ان کے پاس یہ اتھارٹی تھی، آپ سمجھیں کہ وہ کسی کو اگر پناہ دینا چاہیں، یعنی کہ وہ یہ کہیں کہ میں اسے پناہ دیتا ہوں، اگر یہ کچھ کرتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، تو اس کی پناہ کو قبول کیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی جس کا نام اخنس بن سریق ملتا ہے اس کو پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے، مگر اخنس نے
یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کے اختیار میں نہیں. تو وہ اس نے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے سے منع کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہی کہہ کر معذرت کر لی کہ بنی عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی. تو وہ اپنا قبیلہ کو کمپیئر کر کے یہی بتا رہے ہیں کہ ہمارا قبیلہ جو ہے یہ تو کافی اس قبیلے سے چھوٹا ہے، تو ہماری پناہ نہیں دے سکتے ہم. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متیم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا. متیم نے کہا ہاں، اور پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے. اس کے بعد متیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکے کے اندر آ جائیں. تو اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، متیم جس کا نام ملتا ہے نا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی مکے میں تشریف لانے کے لیے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہمراہ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرم میں داخل ہو گئے. اس کے بعد متیم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے چوما. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے اور اس شخص نے، متیم نے پناہ دے دی، تو سب سے پہلے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہ گئے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ گئے. اس دوران متیم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار باندھ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ باندھے رکھا تھا، یعنی کہ پروٹیکشن دیا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، وہ ہتھیاروں کے ساتھ موجود تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے. تب تک انہوں نے اسی طریقے سے پروٹیکشن دیا. کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے متیم سے پوچھا تھا کہ تم نے پناہ دی ہے یا پیروکار مسلمان بن گئے ہو، اور متیم نے جواب دیا تھا کہ پناہ دی ہے. اور اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا تھا کہ جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم نے بھی پناہ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متیم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا. چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن متیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر متیم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کے خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی نا اس شخص نے، متیم نے. تو اس کے بیٹے جب جنگ بدر میں جب قیدی بن کر مشرکین کی طرف سے جو لوگ تھے ان کے بارے میں جب بات کرنے کے لیے ان کے بیٹے آئے تھے، تو ان کی بھی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور یہی کہا کہ اگر متیم زندہ ہوتا اور یہ بدبودار لوگوں کے بارے میں اگر وہ خود سے کہتا اور سوال کرتا تو میں اس کی بات کو قبول کرتا. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو انسان جس کے حق میں بہتری کا معاملہ کرتا ہے نا، یعنی کہ اس کے حق میں کوئی اچھا اس کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے کوئی خیر کا کام کرتا ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے اور اس کو ریسپروکیٹ بھی کرنا چاہیے. اس کے حق میں جب ہمیں اختیار ہو تو ہمیں بھی اس کے لیے اچھا کرنا چاہیے. چلیں آج ہم ہماری مجلس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلا باب سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں. سیرت کے حوالے سے ہماری کلاس انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے 11 AM EST اور 8:30 PM انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم ہوگی. کل انشاءاللہ سنڈے کے دن ہماری کلاس ہوگی عقیدہ تحویہ کے حوالے سے. جہاں تک ہم نے پوائنٹس ڈسکس کیے تھے غالباً 66 پوائنٹس ہم نے ڈسکس کر لیے تھے.
اس کے آگے سے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کل کی نشست میں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کل عقیدے کی جو کلاس ہوتی ہے اس میں بھی شریک ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا، جو سنا، جو بتایا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو مغفرت کا سبب بنائیں. وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاکم اللہ خیر. کل بھی آپ سے شرکت کی گزارش ہے. اللہ حافظ.